السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ انشاءاللہ آج سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج کچھ زیادہ سوال ہیں اور اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے سوالات مل رہے ہیں، لیکن روز کی نشستوں کے ساتھ ساتھ سوالوں کی نشست جس دن آتی ہے میں پوری کوشش کرتی ہوں اس دن 5 سوالات لے لوں۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ تھوڑا صبر رکھیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ میں بہت پر امید جوابوں کے ساتھ آپ تمام کے سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہوں گی۔ شروع کرتے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کیا نماز میں الحمد سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، نماز سے پہلے سورت سے پہلے، یعنی آپ جب نماز شروع کرتے ہیں اس کے بعد سورت سے پہلے اور الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پڑھنا مستحب اور سنت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سمیہ آنٹی پوچھ رہی ہیں، سلام میں اتنا چہرہ پھیریں کہ پیچھے والے کا چہرہ نظر آئے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سلام میں ہمیں سیدھی جانب، یعنی اپنے سیدھے کندھے کی جانب اور الٹے کندھے کی جانب دیکھنا ہوتا ہے۔ سیدھے کندھے کی جانب جب دیکھیں گے تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، اگر مرد ہیں تو وہ اپنی صفوں کو دیکھ لیں کہ صفوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سلام بھیجیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نیت ہونی چاہیے آپ جنات کو اور فرشتوں کو سلام بھیج رہے ہیں، تو کندھے تک آپ کی نظر ہو، اور اس طرح دوسرے کندھے کی طرف بھی یہی آپ کا حکم ہوگا۔ کیا مزار پر یا ایسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں ہجوم ہو اور نقاب میں نماز ہو جائے گی؟ اچھا جی، دیکھیں، آپ کو ایک بہتر جگہ کا تعین کرنا پڑے گا جہاں ہجوم نہ ہو، اور اگر ایسا ہے کہ ہجوم ہی ہجوم ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا اور ادائیگی ضروری تھی، تو وہاں پر نماز کس طرح پڑھی جائے، کہ نقاب لگایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، نماز میں نقاب باندھ کر نماز پڑھنے کو فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے، یعنی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ یعنی عورت بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ یہاں بدنگاہی زیادہ ہو سکتی ہے، یہاں گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، کوئی چھپکے سے آپ کی تصویر لے سکتا ہے، لوگوں کا ہجوم اچھا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو ہمارے فقہاء کرام ہم سب اجازت دیتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نقاب کیا جا سکتا ہے تاکہ گناہ سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ آج کل کرونا وائرس ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی نقاب میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، اصل میں ضعیف الاعتقاد عقیدے والے لوگ، اگر ہم انہیں یہ حکم دیں کہ بھئی کھول کر نماز پڑھ لو، علماء اکرام ہمارے حکم دیں کہ آپ کھول کر نماز پڑھیں، نقاب میں نماز نہیں ہوگی، تو اگر خدا نخواستہ کوئی وبال آ جاتا ہے، موت کا کوئی ہو جاتا ہے مسئلہ، تو پھر وہ سیدھا کہیں گے مولوی نے حکم دیا تھا، مولوی کی وجہ سے موت ہو گئی۔ تو اس لیے علماء اکرام اور فقہاء اکرام نے اس مسئلے پر اجازت دی ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ تو اس لیے جہاں گنجائش دی جاتی ہے وہاں گنجائش کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک بہنیں پوچھ رہی ہیں، وطر ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے، احناف کے نزدیک کیا وطر 2 اور 1 الگ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اچھا جی، احناف کے نزدیک وطر جو ہے وہ مکمل تینوں ایک ساتھ ہی پڑھیں گے، ہمارے یہاں یہی ہے، اور وطر کو علیحدہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے، حامد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی جگہ مسجد کے لیے خریدی گئی تو وہاں ضرورت کے لیے کچھ اور بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، جو جگہ صرف مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہے، یاد رکھیے گا، جو وقف کر دی گئی ہے مسجد کے لیے جگہ، اس پر آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ وہاں ہمیں شادی ہال کی ضرورت تھی، تو بہت ضرورت تھی شاید اس علاقے میں، اور مسجد کی ہی جگہ تھی جہاں ہو سکتا تھا تعین، تو کیا بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نہیں، بالکل بھی جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہے اس پر کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا الا مسجد کے، اور اگر ایسا کر دیا ہے تو گناہ گار ہیں، اللہ سے رو کر ندامت سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والے کارساز ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اچھا جی، ایک یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پسند کی لڑکی کی شادی، پسند کے لڑکے کی شادی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں، ضرور بات کرتے ہیں۔ پسند کی شادی کے متعلق یہ بات ہوگی کہ لڑکا اگر اپنی ماں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے، اگر آپ نے کسی اور سے میری شادی کرائی تو میں اس کو نہ نبھاؤں گا، قیامت تک نہیں نبھاؤں گا،
ٹھیک ہے جی. اب ایسی صورت میں لڑکا عاقل اور بالغ ہے تو فقہ حنفی کی روشنی میں اب والدین کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا. اب یہ ولایت اجبار یہ ہے کہ یعنی والدین اس پر جبر نہیں کر سکتے، والدین اس اولاد پر جبر نہیں کر سکتے جو عاقل اور بالغ ہے. ہاں، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی کہ آپ لو میرج کریں، میں آپ سے صرف اتنی عرض کر رہی ہوں کہ والدین کو ولایت اجبار نہیں ہے، وہ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بچہ عاقل اور بالغ ہے، اور اگر ہم خاندان میں کسی سے شادی کرنا چاہنے کی خواہش ہے آپ کی، یا چاہتی ہیں مائیں بہنیں کہ فلاں سے شادی کی جائے، تو دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آگے وہ رشتہ جا کر ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، اور تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ سب کچھ آپ پر جائے. تو بہتر یہ ہے کہ لڑکا عاقل اور بالغ ہے تو اس کو اجازت دے دی جائے. ہاں، والدین کو اختیار حاصل ہے کہ وہ لڑکی کی جانچ پڑتال کریں. اگر وہ لڑکی کسی بھی حوالے سے والدین کو ناگوار گزرتی ہے تو وہ بہترین انداز میں اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور جہاں آپ بہترین انداز میں اولاد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، دلائل کے ساتھ بات کریں گے، تو یقین مانیں کہ وہ بھی آپ کی بات مانے گی. یہاں اولاد کو والدین کی تمام خدمات جو بچپن سے لے کے 20-22 سال کی عمر 30 سال کی عمر تک انہوں نے آپ کے لیے خدمت کی اور آج تک ماں کر رہی ہے، والدین کی خدمت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ایک لڑکی کی خاطر آپ ان تمام خدمتوں کو فراموش کر دیں گے تو سوچیں ایسی شادی کیا کل کامیاب ہو سکے گی؟ یہ آپ تمام کے لیے ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 گواہوں کے ساتھ عاقل اور بالغ لڑکی نکاح مقرر کر رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ جی، عاقل اور بالغ لڑکی 2 گواہان کے ساتھ اگر نکاح کر رہی ہے تو شریعت میں وہ نکاح ہو جائے گا، لیکن اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ لڑکا اس کے خاندان کے مطابق ہو، یعنی اگر وہ اس کے خاندان میں شامل ہو یا اس کے والدین کے لیے باعث شرمندگی نہ ہو، کمتر ہو، کوئی معاملہ ہو کہ والدین کے خاندان میں بے عزتی ہو، لوگ انہیں طعنہ زنی کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ شادی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کفو میں شادی ہو، غیر کفو میں شادی نہیں ہوگی. تو غیر کفو میں فی زمانہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شادی اولیاء پر موقف رہے گی، یعنی اگر وہ چاہیں گے تو یہ شادی جاری رہے گی، اور وہ چاہیں گے تو یہ شادی ختم کر دی جائے گی، چاہیں ایجاب و قبول ہو گیا ہو. اللہ کریم ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو آگے پھیلائیں، شیئر کریں، سبسکرائب کروائیں، اور جلدی میرے اس چینل تک لوگوں کو لے کر آئیں. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے فیڈ بیک دیں اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.